اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان ہی وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے، مہینہ متعین ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے، خود قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جس رات کو ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس ایک رات کی عبادت کی عظمت و فضیلت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ایک رات کی عبادت ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ او قال انزل علی، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا کیا گیا، میری ولادت اس دن میں ہوئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے میرے اوپر قرآن کو اتارا ہے، میرے اوپر اللہ نے وحی بھیجی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ وحی قرآن مجید کی وحی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مہینہ بھی متعین ہو گیا، رات بھی متعین ہو گئی، دن بھی متعین ہو گیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جتنی عظمتیں ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، اس کے قیام کی، اس کے صیام کی، اس کے صدقہ و خیرات کی، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں کہ رمضان المبارک میں قابل قدر جذبہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ سب کا سب اس کی نسبت در حقیقت قرآن مجید کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس مہینے میں اللہ نے نازل فرما کر ماہ مقدس میں، ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل فرما کر اس مہینے کو باعث برکت بنا دیا ہے، باعث عظمت بنا دیا ہے۔ اس لیے اس کے دن، اس کی راتیں، اس کی گھڑیاں، اس کے ساعات عام مہینوں اور عام دنوں جیسے نہیں ہیں۔ وہ لوگ بڑے غافل ہیں کہ جو رمضان کو بھی عام مہینوں کی طرح سمجھتے ہیں، رمضان کے دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح سمجھتے ہیں، رمضان کی راتوں کو بھی عام راتوں کی طرح سمجھتے ہیں، رمضان میں صدقہ اور خیرات کرنے کو بھی عام دنوں میں صدقہ اور خیرات کرنے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے کی طرف نازل کرنے کی، جس مہینے میں قرآن مجید کے نزول کی نسبت اللہ نے فرما دی ہے، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے باعث فضیلت، باعث عظمت بنا دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھائی ہے، اسی مضمون کی جو پچھلی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر ضبط نفس پیدا ہو جائے۔ اب اس آیت کریمہ سے یہ پتہ تو چل گیا کہ اللہ نے ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض کیا، اور پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن پہلی امتوں کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا کہ آیا ان کا روزہ رمضان کے مہینے میں فرض تھا یا کوئی اور مہینہ تھا، یا پھر ان کے روزے کا شیڈول کیا تھا، گنتی کیا تھی، تعداد کتنی تھی، اس کی کوئی اتھینٹک اور مستند ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی فرضیت
اور رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کو فرض قرار دیا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ اللہ نے دوہرا بندے کی تربیت اور اس کے اخلاق اور تزکیہ نفس کا دوہرا انتظام فرمایا ہے، تاکہ وہ دن میں روزہ رکھیں، رات کو قیام اللیل کریں، قرآن مجید پڑھیں بھی، قرآن مجید سنیں بھی، قرآن مجید کا فہم بھی حاصل کریں، اس میں تدبر، اس میں مجاہدہ، اور قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم و مضبوط کریں، تاکہ ہماری زندگی مکمل زندگی بن جائے، ادھوری اور ناقص زندگی نہ رہے۔ اور بڑے ہی خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے دیے ہوئے اس دوہرے نظام کو سمجھ کر رمضان کو، اس کی گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں آئے ہوئے اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، غافل و سست نہیں ہیں۔ اور اس سے اگلی بات بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تورات کو نازل فرمایا، اور وہ تورات جب نازل فرمائی تو رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں نازل فرمائی۔ جب اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا تو رمضان کے دوسرے عشرے کے ابتدائی حصے میں نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے زبور کو نازل فرمایا، رمضان کے دوسرے عشرے کے آخری حصے میں نازل فرمایا۔ جب قرآن مجید کی باری آئی تو اللہ نے اسے رمضان کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر رات میں نازل فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس نظام یعنی قرآن مجید اور صیام، ان دونوں کے ساتھ جو گہرا اور دونوں کا اکٹھا نازل کرنا، دونوں کا فرض کرنا اور قرآن مجید کا نازل کرنا، اس کی حکمت کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے اعمال کے لیے مستعد کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، غفلت و سستی کو چھوڑیں۔ ابھی کل کی بات تھی نا کہ رمضان کا انتظار تھا، اور آج اس کا 5واں روزہ ہے۔ تو یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ ایام جو ہے وہ بیت رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ بھی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، قرآن بھی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اس بندے کی جس بندے نے روزے کو اپنے لیے سفارشی بنا لیا، اس بندے کی جس نے قرآن مجید کو اپنے لیے سفارشی بنا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن مجید اور صیام کو اپنے حق میں سفارشی نہیں بنائے گا، اس کی قدر و عظمت کا احترام نہیں کرے گا، اس کے تقدس کو اور اس کی فرضیت کو کما حق ہو ادا نہیں کرے گا، تو پھر یہ روزہ اور یہ قرآن اس کے حق میں سفارش بھی نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ سب سے بڑا محروم وہ بندہ ہے کہ جو روزے اور قرآن مجید ان دونوں کی سفارش سے محروم ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات پر بہت زیادہ، جیسے ہی رمضان آتا، رمضان کی گھڑیاں آتی، رمضان کے دن اور اس کی راتیں آتی، بلکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ کیا میں اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو رات گزری ہے، یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں، کیا میرا نام ان میں شامل ہے؟ یا میں نے کوئی کوشش کی ہے؟ یا میں نے تھوڑی سی اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے اپنی باقی سابقہ 11 ماہ کی روٹین کو چینج کر کے رمضان کا شیڈول تھوڑا سا چینج کیا ہے اور اپنے اوپر ضبط نفس کیا ہے، سیلف کنٹرول کیا ہے میں نے، تاکہ میری تربیت، میرا اخلاق، میرا بول چال، میرے جو ہے وہ دن اور رات اور میرے معمولات سارے کے سارے ویسے بن جائے جیسے قرآن چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ معذرت کے ساتھ تکبر قرآن مجید، تکبر وہ بری بیماری ہے، نخوت وہ بری بیماری ہے، انکار وہ بری بیماری ہے، ایمان بالغیب کو نہ ماننا وہ بری عادت اور بری بیماری ہے۔ یہ وہ سارے پردے اور رکاوٹیں ہیں جو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پردہ اور حائل ہیں۔ اتنی دیر تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ بندہ متوجہ نہ ہو، بندہ کان لگا کے نہ سنے، بندہ سنتے وقت اپنے دل میں یہ خیال پیدا نہ کرے کہ میں نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اتباع کا جذبہ پیدا نہ ہو۔
استماع کا جذبہ پیدا نہ ہو، جب تک یہ چیزیں پیدا نہ ہوگی تو پھر قرآن پڑھا بھی جائے، قرآن سنا بھی جائے، تو پھر جو ہے وہ آیت سنی ادھر سے اور ادھر سے نکال دی، پھر قرآن مجید کا اثر دل پر نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے میرے بھائیوں کہ قرآن مجید کو اپنے حق میں سفارشی کرنے کے لیے، روزے کو اپنے حق میں سفارشی کرنے کے لیے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رمضان میں ہی قرآن کیوں اتارا ہے؟ ما حکمت نزول القرآن فی ھذا الشہر المبارک، کہ اللہ نے رمضان میں ہی قرآن کیوں اتارا ہے؟ اللہ نے رمضان کے اندر ہی روزوں کو فرض کیوں کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈیے، آپ گوگل پہ جائیے، عربی میں بھی سرچ کیجئے، انگلش میں بھی سرچ کیجئے، بڑے بڑے مفکرین نے اس کے جوابات لکھے ہیں، لیکن ایک جواب میں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ سیام کی فرضیت ہو یا قرآن کا نزول ہو، دونوں کا مخاطب انسان ہے، اور یہ انسان غافل ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے روزے ہوں یا قرآن مجید کا نزول ہو، دونوں کا مخاطب انسان ہے، اور انسان کی تربیت اور اس کے اخلاق ویسے ہونے چاہیے جیسے کہ قرآن چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی جو نور بصیرت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، اور قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اور قرآن کے ساتھ تعلق ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ اس پر ہمیں کاربند فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔